اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں تمام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی جدک والک یا شفیع المذنبین. حیا کا پیکر سخا کا مرکز، حیا کا پیکر سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زارا. حیا کا پیکر سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زارا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زارا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زارا. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ وسلام علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ طیبہ عابدہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا سے بڑھ کر کسی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا. حسن و جمال مصطفی بھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں نظر آتی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ بعین ہی جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی چال بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو اسی طرف علامہ صاحب چشتی صاحب نے یہ جو اشعار ہے نا اسی طرف اشارہ کیا ہے. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زارا. اور آگے رسول اکرم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پاک مادر. رسول اکرم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانوں
جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زارا۔ جناب بانو کہتے ہیں بیوی کو، جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زارا۔ تمام حورے کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے۔ تمام حورے کنیز ان کی، تمام ان حورے کنیز ان کی، تمام حورے کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے۔ مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، بغیر شکوہ جناب زارا۔ مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، بغیر شکوہ جناب زارا۔ سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی شادی ہوئی مولا کائنات حیدر کرار علیہ السلام، اور یہ نکاح جو ہے رجب کے مہینے میں نکاح ہوا، جہاں اگلا مہینہ جو ہے نا اس میں رجب کا آپ کا ہوا، منعقد ہوا، اور نکاح خالق کے کائنات نے آسمانوں پر پڑھایا۔ صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق، عثمان غنی، بقیہ نے بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارتاً یا کسی طریقے عرضی پیش کی خدمت میں کہ ہم نکاح کے خواہاں ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کے لیے خالق کائنات کے انتخاب کا منتظر ہوں۔ یعنی اللہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کس کو منتخب کرتا ہے؟ اب یہاں پر قابل غور بات، چونکہ ولادت مبارکہ اس مہینے میں 20 جمادی الثانی کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی ضمن میں آیا کریمہ بھی میں نے پڑھی، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ولادت ہوئی آپ کی، روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہاں، تو نہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر وہ مخصوص معاملات جو ہیں وہ درپیش ہوئے جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتے ہیں عام عورتوں میں، کیا کہ ماں جو ہے بچے کی اس کا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا جسم بھی ناپاک ہوتا ہے، جہاں تک کہ جب تک کہ اس کو غسل نہ دیا جائے بچے کو، لیکن ماں کا جسم 40 دن تک ناپاک رہتا ہے۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو نہ آپ کی اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جسم ناپاک ہوا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جسم ناپاک تھا۔ کوئی کسی قسم کی آلائش جو عام عورتوں میں ہوتی ہے وہ نہ تھی۔ تو اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادی اور یہ خصوصیت کیوں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے؟ بقیہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 شہزادیاں تھیں، اور ہمارے سر کا ان کی گرد راہ جو ہے، ان کے نالین کی خاک جو ہے ہمارے آنکھوں کا سرما ہے۔ تمام صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 2 صاحبزادیاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، ایک کا وصال ہوا، اور یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، آپ کا مقدر ہے۔ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی کے عقد میں نہیں آئیں، یکے بعد دیگرے، ایک کا وصال ہوا،
اور پھر دوسری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان ذوالنورین، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ تو لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اتنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار بھی خالق کے کائنات کے حکم کا فرمایا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی چونکہ وہ اگر پیچھے چلے جائیں، پچھلے جمعہ المبارک پر آیا کریمہ پڑھی تھی، انا اعطینا کل کوثر، کیا محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ اس کا شان نزول یہ تھا کہ جب یکے بعد دیگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے وہ وصال فرما گئے تو مشرکین مکہ نے زبانیں تان دراز کیا کہ نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابتر اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے، یعنی وہ سمجھتے ہیں، اور دنیا کا قانون یہی ہے کہ اولاد جو ہے، نام و نسب جو ہے، ہر ایک کا اوپر تک اگر چلے جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک اصول یہی ہے، دنیا کا دنیاوی اصول یہی ہے کہ اولاد بیٹے سے چلے گی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان بدبختوں نے بکواس کی ہے، مشرکین مکہ نے، آپ کے صاحبزادے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو انہوں نے کہا کہ بس فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، نعوذ باللہ یہ محمد بھی دنیا سے صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے اور یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے خلاف کوئی بولنے والا نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی تو نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ خالق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، خالق کے کائنات کو یہ برداشت نہ ہوا، اللہ پاک نے جبریل امین کو بارگاہ میں بھیجا، یہ سورہ مبارکہ پوری عطا فرمائی، خالق کے کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، یہ بدبخت بکواس کرتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، آپ کی نسل ختم ہو، سونیا میں نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے شان نزول کے لحاظ سے اور مفسرین اکرام نے اسی پر بحث فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے، اور سورہ کوثر کی تفسیر جو ہے وہ سیدہ صلاۃ اللہ وسلام علیہا ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جا نصاران مصطفیٰ، وہ سابقون الاولون، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جبکہ ارد گرد تلواروں کے سائے منڈلا رہے ہوتے تھے، اس وقت انہوں نے کلمے پڑھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اس وقت انہوں نے جب عرض کیا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کے لیے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خالق کائنات کے حکم کا منتظر ہوں۔ چنانچہ آخر کار خالق کائنات کا حکم، بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوا، عرض کی سونیا اللہ کریم نے آسمانوں پر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کس کے ساتھ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالق کے کائنات نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ منعقد فرما دیا۔ اب خالق کائنات نے آپ کو حکم دیا زمین پر بھی سونیا ان دونوں کا نکاح فرما دیں۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلے مہینے عرض کروں گا۔ تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور، یہ سب ہر مسلمان امتی جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرمانے والا، وہ یہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج بیت المقدس میں تشریف لے گئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، صفیں بنائے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرما رہے ہیں۔ یعنی معنی کیا
کہ انبیاء کرام بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں کھڑے ہو کر. اور شب معراج جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش اعظم پر پہنچے، ابھی خالق کے کائنات جل و علا کے قریب وہ منازل نہیں آئیں، وہ مقام نہیں آیا، مقام او ادنا جو ہے وہاں پر ابھی متمکن نہیں ہوئے. تو آواز آئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوق میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب حقیقی سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اسی دوران آواز آئی، کف یا محمد ان ربا کا یصلی، سونیا ذرا رک جا، ٹھہر جا. جس طرح کوئی مہمان آتا ہے تو آپ لوگ استقبال کرنے کے لیے کہتے ہیں جناب ذرا ٹھہر جائیں، ہم پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مہمان کے لیے. بس اسی طرح بلا تمثیل کو اس بارگاہ میں کوئی مثال ہے ہی نہیں جو پیش کی جا سکے. لہذا خالق کائنات نے اپنے شایان شان کون سی پتیاں کون سے پھول نچھاور کیے. خالق کائنات فرمایا کف یا محمد ان ربا کا یصلی، سونیا ٹھہر جا، خالق کائنات تجھ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور فرما رہا ہے. یا رسول اللہ یا علی. چنانچہ وہ ذات والا صفات محبوب کریم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش اعظم پر پہنچتے ہیں تو خالق کائنات اپنے شایان شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے بڑھ کر استقبال فرماتا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ کانت صحابت کلما راؤ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبلا علیہم قاموا لہ حبا واجلالا، کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال کے لیے محبت بھرے انداز میں کھڑے ہو جاتے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ ایک موقع پر کھڑے ہوئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا لی کما تقوم العجائم لملوکہم، تم میرے لیے نہ کھڑا ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو، ایسے کھڑے ہو جاتے ہو جیسے کہ اجمی بادشاہوں کے لیے ان کے غلام کھڑے ہو جاتے تھے سب بیٹھ کے. اللہ حسان ابن ثابت رضی اللہ، سوا حضرت حسان ابن ثابت کے، باقی سب بیٹھ کے. حسان ابن ثابت وہ شاعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کھڑے رہے، اور کھڑے کھڑے اسی وقت فی البدی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ فی البدی بارگاہ کریم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے استقبال اس طرح نہ کیا کرو جیسے کہ اجمی بادشاہوں کے لیے ان کے غلام کرتے ہیں. تو آگے سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ کو بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن قیام آپ کہتے ہیں قیام للعزیز علی فرج، یا رسول اللہ میرے لیے اپنے محبوب کے لیے استقبالاً کھڑا ہونا میرے پر فرض ہے. حسان ابن ثابت وہ دربار رسالت کا شاعر رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں قیام للعزیز علی فرج وترک الفرد ما هو مستقیم، میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنے محبوب کا کھڑے ہو کر استقبال کروں، مجھ پر فرض ہے. اور آگے کہتے ہیں ترک الفرد ما ہوا مستقیم، اور یا رسول اللہ فرض کو چھوڑ دینا، نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑنے والا راہ مستقیم پر نہیں ہے. اب حسان صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسان کا صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونیاں ساری دنیا وہ تو بعد دنیا کے بادشاہ ہیں نا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اشارتاً جو مجھے سمجھ آئی کہ سونیاں وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے غلام کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، لیکن سونیاں ہم آپ کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے فرض ہے، اور اگر فرض چھوٹ جائے، اگر فرض رہ جائے تو بندہ صراط مستقیم پر نہیں رہتا. اور آگے بڑا کمال کیا، اگلا شعر جو ہے آپ کہتے ہیں عجبت اللہ
عجبت لمن لہ عقل وفہم یرا ھذا الجمال ولا یقوم۔ آگے کہتے ہیں کہ اس پر حیرانگی ہے اس بندے پر کہ عقل بھی رکھتا ہو، فہم بھی رکھتا ہو، اور یہ حسن و جمال دیکھے تو کھڑا نہ ہو۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیرانگی ہے اس بندے پر جو عقل و شعور بھی رکھتا ہو لیکن یہ رخ والا و دہا کا مکھڑا دیکھے تو بیٹھا رہے، وہ کھڑا کیوں نہ ہو۔ وہ ذات والا صفات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے لیے شب معراج خالق کائنات آگے بڑھ کر استقبال کرے۔ بیت المقدس میں 1.25 لاکھ پیغمبر کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے، مسجد نبوی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوں تو صحابہ کھڑے ہو جائیں، لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے کہ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دست اقدس کو بوسہ دیتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر انور کو سونگتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا سونیا ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، بچے کے چہرے کو، ماتھے کو بوسہ دیا جاتا ہے، رخسار کو بوسہ چوما جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بچے کے بالوں کو، سر کو سونگا جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ اسی طرح ہے، بچے کے چہرے کو چوما جاتا ہے، رخسار اور یا ماتھے کو چوما جاتا ہے، یا بڑی محبت ہو کی تو بچے کے ہاتھ کو چوما جاتا ہے، کبھی کسی نے بچے کے بالوں کو سونگا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں فاطمہ کے بالوں کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ سیدہ زہرا صلاۃ اللہ وسلام علیہا انشاءاللہ بقیہ آج کی محفل میں بعد میں علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ ابتداً میں نے چھوٹی سی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ وہ گھر جن میں خالق کائنات نے حکم فرما رکھا ہے کہ وہاں پر اللہ کریم کا ذکر کیا جائے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کے پیچھے اگر چلے جائیں تو نور کا ذکر ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ سارا ذکر فرما کر خالق کی کائنات نے آگے یہ آیا، بالکل اس کے بعد یہ اگلی آیا کریمہ یہ آتی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ یہ وہ گھر ہیں، یعنی بعض گھر ایسے ہیں کہ جن میں خالق کے کائنات کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ پاک نے ان کو حکم عطا فرما رکھا ہے کہ آگے اللہ پاک میں اس میں میرا ذکر کیا جائے، جو سبح لہو فیہا، ان میں ذکر ہوتا ہے بالغدو والآصال، صبح بھی ان کا ذکر، خالق کا ذکر ہوتا ہے، شام کو بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابن مردوہ محدث ہیں، ابن مردوہ، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں اس کو نقل کیا، اپنی 5ویں جلد میں اس روایت کو نقل کیا اس آیہ کریمہ کے تحت، کہ جب یہ آیہ کریمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہاں پر صبح و شام خالق کائنات کا ذکر ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ انبیاء کے گھروں کے متعلق فرمایا گیا ہے علیہ السلام۔ اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، چونکہ وہ سچے تھے تو سچی باتیں انہوں نے چھپائی نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر دل میں بغض ہوتا، نعوذ باللہ، کھوٹ ہوتا، میل ہوتا تو کبھی ایسی بات نہ کرتے جو آگے میں اس روایت میں وہ غرض کرنے والا ہوں۔ جب صحابی نے یہ عرض کیا فرمایا وہ گھر ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، یہ گھر بھی ان افضل ترین گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھر ہیں جن میں خالق کائنات کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد جو ہے محفل پاک کا آغاز ہوگا، علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، نعت خوان عظام بھی تشریف لیں، تمامی احباب تشریف رکھیں۔ وآخر دعوانا